السلام علیکم حسن صاحب۔ وعلیکم السلام۔ حسن صاحب، یہ آپ نے پچھلی نشست میں تو بالکل تسلی بخش اس کا جواب دیا، کافی مفصل انداز میں، اس لیے اس کے متعلق صرف ایک ضمنی سوال ہوگا میرا، اس کے بعد میں اپنے اصل سوال پر آؤں گا۔ بس مختصراً اگر آپ چاہیں تو اس پر روشنی ڈال دیں۔ آپ نے فرمایا تھا پچھلی نشست میں کہ قتل عمار کے بعد یہ سب سے بڑا ایک واقعہ پیش آیا، اتنا بڑا واقعہ پیش آیا اس جنگ میں، اور سیدنا علی نے اس کو اپنے حق پر ہونے کی دلیل کے طور پر نہیں پیش کیا، استدلال کے طور پر نہیں پیش کیا، اس پر اصرار نہیں کیا۔ اب معترضین جو کہہ رہے ہیں، ناقدین جو اعتراض کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیدنا علی اسے کیوں کہتے ہیں؟ اگر اس کا موازنہ آپ سقیفہ بنی ساعدہ سے کہیں، وہاں بھی رسول اللہ کا ارشاد سامنے انصار کے آ گیا تھا، انصار نے اسے قبول کر لیا، اس لیے وہ فیصلہ کن ہو گیا، وہاں کوئی تعویل نہیں۔ لیکن یہاں جب قتل عمار کا واقعہ امیر معاویہ کے سامنے آیا، انہوں نے تو تعویل کی ہے اس کی۔ اب جب کوئی تعویل پر مصر ہو گیا ہے اور وہ بات نہیں مان رہا ہے، تو سیدنا علی کا اس پر اصرار کرنا بنتا نہیں ہے، تو لا محالہ سیدنا علی کو تحکیم کی طرف بڑھنا ہی پڑا۔ تو یہ جو بات، یہ جو ریزننگ دی جا رہی ہے، وہ بڑی معقول لگ رہی ہے، اس پر ذرا آپ روشنی ڈالیں۔ سیدنا علی کی طرف سے پہلے تو اس روایت کو اپنے حق و باطل کے معیار کے طور پہ پیش کرنے کو ثابت کیا جائے گا، اس کے بعد سیدنا امیر معاویہ کی تعویل کے بارے میں بیان کیا جائے گا، پھر اس کے بعد تعویل دنیا میں ہر چیز کی ہوتی ہے، سیدنا علی کا وہ موقف بیان کیا جائے گا جہاں پر وہ اس تعویل سے اختلاف کر رہے ہوں۔ مطلب یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، جس کی طرف ہمارے استاد مکرم جناب جاوید احمد غامدی صاحب نے بھی ایک اپنی تفصیلی گفتگو میں اشارہ کیا ہے کہ اگر کسی شخص کے علم میں کوئی اس طرح کی بات ہے اپنے بارے میں، تو اس بات کو تو اتنے بڑے بڑے مارکوں سے پہلے پیش ہونا ہے۔ آپ ذرا امیجن کریں نا کہ جو پہلی جنگ ہے اس کے اندر کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں، کہا جاتا ہے 10 سے 15 ہزار کے درمیان، اور جو دوسری جنگ ہے اس میں کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں، کہا جاتا ہے کہ 40 سے 50 ہزار کے درمیان۔ یعنی اتنا بڑا کچھ تو خون کا بازار گرم ہونے جا رہا ہے، لوگ آمادہ جنگ ہو چکے ہیں، مسلمان کے سامنے تلوار لے کر کھڑا ہوا ہے، اور ہیں کون؟ سب کے سب صحابہ کرام، ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدسیوں کی وہ جماعت جنہوں نے دین اسلام کو آگے پہنچایا ہے۔ تو سیدنا ابو بکر نے تو احساس ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے، آپ یہ دیکھیے کہ یہ وہ سیدنا ابو بکر ہیں کہ جنہوں نے روایتوں کا وہ ذخیرہ جو ان کے پاس ہے، اس احساس سے ذمہ داری سے کہ ان کی نسبت سے پیغمبر کی جانب کوئی غلط بات منسوب نہ ہو جائے، جلانے تک کی تجویز دے ڈالی ہے۔ لیکن جہاں ضرورت پیش آئی ہے وہاں پر بغیر کسی شائبہ تردد کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پیش کی ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے کہا تھا کہ الائمۃ من قریش، کہ میرے بعد جو زعماء ہیں وہ تو قریش سے ہوں گے۔ انہوں نے تو وہ پیش کیا ہے، وہ پیش کرنے کے بعد ان کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ رسول اللہ مجھے مصلی پر کھڑا کر کے گئے تھے اور اس کے بعد جو ہے تم لوگ میرا اس بنیاد پہ انتخاب کر لو، جیسے کہ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ کیا سیدنا ابوبکر نے اس موقع پہ اپنے فضائل پیش کیے تھے؟ فضائل پیش کرنے کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، بات تو انتخاب کا معیار بنانے کی ہو رہی ہے۔ تو وہ تو انہوں نے پیش کر دیا کہ جو بھی ہوگا قریش سے ہوگا۔ اب قریش میں لیڈر ہے کون دوسرا سیدنا ابوبکر کے علاوہ؟ جو لیڈر تھے قریش کے اپنے، وہ اختلاف ہو سکتا ہے لیکن دین کے اندر تو طے ہے کہ امرهم شورا بینہم۔ اس موقع پر بھی جو سقیفہ بنی ساعدہ کے اندر بعض لوگ یہ قصے سناتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے تو بیعت نہیں کی، تو نہیں کی، اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ دین کے اندر تو یہ طے ہے کہ امرهم شورا بینہم کے اصول کے تحت معاملہ ہوگا۔ تو اگر اکثریت نے سیدنا ابوبکر کے حق میں فیصلہ کر لیا ہے تو ان کا انتخاب ہو گیا، تو ان کو یہ بات پیش کرنے کی ضرورت کیوں ہے وہاں پر؟ ان کے بارے میں تو رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے بعد خلیفہ تم نے ابوبکر کو بنانا ہے، نہیں، رسول اللہ نے جو بات فرمائی ہے وہ یہ کہ الائمۃ من قریش، کہ ان مسلمانوں میں سے مسلمان ان کو اہمیت دیتے ہیں، کافروں میں سے کافر ان کو اہمیت دیتے ہیں۔ تو یہ بات انہوں نے فرما دی، تو یہ تو فیصلہ کر دیا رسول اللہ نے، تو اسی فیصلے کو آپ نے پیش کرنا ہے کہ یہ فیصلہ ہم لوگوں کے گروہ کے حق میں ہو گیا ہے۔ چلیں آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کوئی بڑا آدمی اپنا نام نہیں لینا چاہتا، تو یہاں تو کوئی فضیلت کی بحث ہی نہیں ہے، کہنا ہی چاہیے کہ اہل بیت کے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ بھائی اہل بیت کا نمائندہ تو میں ہی ہوں نا، اگلی بات نہ کہیں آپ، وہ لوگ خود فیصلہ کر لیں گے۔ لیکن آپ کو یہ تو پیش کرنا ہے کہ اقتدار کا فیصلہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 فیصلے کیے تھے، جس طرح الائمۃ من قریش کہا تھا، اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ جو تیسرے خلیفہ کے بعد الائمۃ من اہل بیت، کہ میرے اہل بیت میں سے ائمہ ہوں گے، یہ بیان کر دیتے وہاں پہ۔ تو یہ سب کام نہیں ہوا، یہ سب کام انہوں نے نہیں کیا، ان کے گروہ نے نہیں کیا، اس کے بعد ان کے بیٹوں نے نہیں کیا، ان کے بیٹوں کے بیٹوں نے نہیں کیا، یہ کام کسی نے نہیں کیا۔ سیدنا حسن کے بارے میں جو چیزیں آتی ہیں
ان کو آپ پڑھیں، تاریخ کے ربط و یابس ہے، ان کی کیلو کال سندوں پہ لوگ بحث کرنا چاہتے ہیں، آپس میں لڑیں بڑیں بحث کریں، ہماری وہ کوئی بنا استدلال نہیں ہے. لیکن جس وقت انہوں نے اپنے والد صاحب کو یہ کہا ہے، تاریخ کی کتابوں میں تینوں باتیں آ چکی ہیں کہ آپ کو اقتدار نہیں سنبھالنا چاہیے تھا. ان کو کہنا چاہیے تھا بیٹا یہ تم کیا بات کر رہے ہو، یعنی مجھے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کر گئے ہیں کہ بھائی میں حق پر ہوں گا، یہ باغی ہوں گے، میں اقتدار سنبھال رہا ہوں، ان کے ہاتھوں میرے صحابہ کی شہادت ہوگی، تم مجھے کہہ رہے ہو. اس کے بعد جس وقت قصاص عثمان کا مطالبہ کیا گیا، اگرچہ یہ بات ابتدا میں ہوئی نہیں، کہیں پر زیر بحث ہی نہیں آئی کہ ہم آپ کی حکومت کو نہیں مانتے، مطالبہ صرف ایک ہی تھا ایک جانب سے کہ خلیفۃ المسلمین کا قتل ہوا ہے بہیمانہ، اور اصلاً تو یہ حرابے کی سزا تھی، قصاص کا معاملہ بھی نہیں تھا، فساد فی الارض ہوا ہے جس کے اندر کسی ایک متعین فرد کی بھی تعین و تشخیص نہیں ہونی، بلکہ اس گروہ کی بے خونی ہونی ہے جنہوں نے بطور گروہ کے مسلح حملہ کر دیا ہے. تو باغیوں کا جتھا تھا جس پر فساد کے تحت سزا کا اطلاق ہونا تھا، نہیں ہوا. وہ لوگ جو طلحہ اور زبیر جن کے بارے میں اللہ کے پیغمبر کی پیشن گوئیاں موجود ہیں، وہ کوئی معمولی لوگ ہیں، ان 6 لوگوں میں شامل ہیں جن کے بارے میں سیدنا عمر نے فیصلہ کیا ہے کہ اگر میرے بعد ہوئے تو یہی ہوں گے. تو ان لوگوں نے بیعت توڑ دی ہے. تو جس وقت اتنے جلیل القدر صحابہ نے بیعت توڑی ہے، اس موقع پہ سیدنا علی ان کو توجہ دلائیں، ان کو بتائیں بھائی یہ کیا کرنے جا رہے ہو، یہ تو پیغمبر کی طرف سے ایک باقاعدہ مشن مقرر کیا گیا ہے جس کے اوپر میں خدمات انجام دے رہا ہوں، اور تم میری بیعت چھوڑ کے جا رہے ہو. پھر اس کے بعد جنگ کا موقع آ گیا ہے، سامنے کون ہے؟ سیدہ عائشہ، یعنی ام المومنین سیدہ عائشہ کے پاس ان کو جانا چاہیے، ان کو بتانا چاہیے کہ جس شخصیت کے گھر میں آپ موجود ہیں ان کا میرے حق میں یہ فیصلہ، آپ تلوار لے کے آ گئی ہیں. تو یہ سارے کام ہونے ہیں. پھر اس کے بعد یہ موقع آتا ہے صفین کا. اگر ان کے علم میں پہلے سے یہ چیز موجود تھی، خط لکھتے سیدنا امیر معاویہ کو اور یہ کہتے اپنے ساتھیوں کو اور ان صحابہ کو قائل کرتے کہ جو بیچ میں اس جنگ اور مارکے سے الگ تھلگ ہو کر بیٹھ گئے تھے، بھئی حق و باطل کی جنگ ہے، آؤ اس کے اندر. تو یہ جو بات سنائی جاتی ہے کہ سیدنا معاویہ کے سامنے پیش کی گئی یہ روایت، تو سیدنا معاویہ نے تو اس روایت کو حق و باطل کا معیار سمجھا ہی نہیں، تو جو تعبیر اس کی وہ کر سکتے تھے انہوں نے کر دی. تو آپ کے خیال میں اگر سیدنا علی یہ روایت اس طرح سے سیدنا علی کی جو دینی حیثیت ہے، یہ میں آپ کو اپنے طالبانہ علم کی حد تک بتا رہا ہوں، اگر سیدنا علی دینی استدلال کے طور پر اس چیز کو پیش کرتے، جو کہ وہ کبھی نہ کرتے، جیسی اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کی بصیرت اور معرفت دی تھی، جس طریقے سے وہ اللہ تعالیٰ کی شریعت اور اس کی ہدایت اور احکامات اور اسی طرح سے فیصلہ کرنے اور حکم کی صلاحیت ان کے اندر تھی، وہ کبھی یہ جسارت ہی نہ کرتے کہ اس طرح کی چیز کو پیش کرتے جو کہ حق و باطل کا معیار بن ہی نہیں سکتی. لیکن میں بفرض محال آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر وہ یہ کام کرتے تو سیدنا امیر معاویہ کی جس شخصیت سے ہم واقف ہیں، وہ کبھی ایسا نہ ہوتا کہ سیدنا علی کو یا قائل کر لیتے یا ان کی بات کا قائل ہو جاتے دینی لحاظ سے. اس لیے کہ وہ دینی فہم میں ان کو وہ مقام اور مرتبہ دیتے تھے کہ عین نزاعات کی حالت میں، آپ ان آثار کا مطالعہ کریں، عین نزاعات کی حالت میں، پیک ہے کانفلکٹ کا اور جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں بلکہ شروع ہو چکی ہے، اس موقع پر بھی سیدنا امیر معاویہ کو جب کسی دینی مسئلے میں کوئی تردد پیش آتا ہے تو سیدنا علی کو خط لکھتے ہیں. یہ امر واقعی ہے، آپ پڑھ لیں آثار کی کتابوں میں ان آثار پہ کام ہو چکا ہے. وہ اس موقع پر بھی دینی استدلال کو جاننے کے لیے سیدنا علی کی طرف رجوع کرتے ہیں. تو آپ اگر طالبانہ طور پر اس پہ غور کریں، اتنا جلیل القدر صحابی دین کی اتنی معرفت اور بصیرت رکھتا ہے، وہ اگر کسی دینی استدلال کو پیش کرنا چاہتا تو وہ تو اس کے خطبات کا موضوع ہوتا. یعنی جس وقت جنگ کا میدان گرم ہو رہا تھا، اس موقع پہ جو تقاریر ہوتی وہ تو اس پس منظر میں ہوتی. تو ہم سب جانتے ہیں کہ یہ قضیہ نہیں ہے. ایک خلافت کے انعقاد کے اوپر 2 آراء قائم ہو گئی ہیں. پس منظر میں خلیفۃ المسلمین کا بہیمانہ قتل شامل ہے، سامنے قصاص کے منتظر سٹیک ہولڈرز کھڑے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ ان کا حمیت کا رشتہ بھی ہے، بنو امیہ میں سے ہیں جن کو مارا گیا ہے. تو یہ سارے حالات اور واقعات اس رائے کی طرف زیادہ ہمیں مائل کرتے ہیں جو ہمارے استاد جناب جاوید احمد غامدی صاحب پیش کر رہے ہیں، اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس کو حق و باطل کا مارکا مت بناؤ، اس کی بنیاد پر حکم مت لگاؤ. تم حکم لگانے پہ اس لیے مجبور ہوئے ہو کہ تم نے پہلے ایک شخص کی خلافت کو منعقد مان لیا ہے، جبکہ فریق مخالف اس کو منعقد نہیں مان رہا. نزاع کی صورتحال ہے، باغیوں کی مدد سے ایک شخص تخت پر پہنچا ہے اور خود اس کے گھر والے، اس کے ارد گرد کے لوگ، اس کی بیعت کرنے والے تردد کا شکار ہو جاتے ہیں. تو ان معاملات میں دونوں فریقین کو
ان کے مواقف کے لحاظ سے مارجن دو، حق و باطل کا فیصلہ نہ کرو۔ حسن صاحب بس اسی موضوع کے متعلق ایک یہ سوال کر لیتا ہوں. یہ یزید کی ولی عہدی کے اوپر آپ نے سیریز کی گاندھی صاحب کے ساتھ. اس میں گاندھی صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی جو کہ بہت اس سے پہلے اس کے پہلی سیریز میں بھی یہ سٹیٹمنٹ دی گئی تھی جو کافی کنٹروورشل بنی تھی. گاندھی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جو صحابہ جو تھے انہوں نے وہ کوئی بھی ایوان نمائندگان وجود میں نہیں لا پائے. اب یزید کی ولی عہدی کے کانٹیکسٹ میں اگر ہم دیکھیں تو ایسا نہیں ہے کہ وہ نمایاں شخصیات موجود نہیں ہیں اس وقت. حسین ابن علی ہیں، ان کے پیچھے وہ عصبیت بھی ہے، اہل کوفہ ان کے پیچھے ہے، اسی طریقے سے عبداللہ بن الزبیر ہیں، حجاز ہے ان کے ساتھ. تو ایسی نمایاں شخصیات موجود تھی لیکن وہ مشاورت کا عمل نہیں کیا گیا. تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایوان نمائندگان نہیں تھا یا وہ لوگ نہیں تھے جن سے مشاورت کی جا سکتی تھی؟ اگر ان سے مشاورت کی جاتی تو عین ممکن ہے کہ یہ موروثی بادشاہ کی بنیاد نہیں ڈلتی جو یزید کے تقرر کے نتیجے میں یہ بنیاد ڈل گئی. تو اس پر ذرا آپ روشنی ڈال دیں. یہ جو سامنے فریقین موجود ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا، ان کا اس پورے اقتدار اور کانفلکٹ کے بارے میں موقف کیا ہے؟ یعنی وہ اس جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں کہ آئیے آپ ہم سے مشورہ کیجئے. وہ تو اس جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں کہ یہ اقتدار جو ہے یہ ہمارے سپرد ہونا چاہیے ہے. ہمارے آبا نے اس کے لیے جنگیں لڑی ہیں اور اس کے بعد عملاً ایک شخص کی حد تک ہم نے اقتدار مان لیا ہے، اس کے بعد ہمیں منتقل ہونا چاہیے. جن فریقین کے ساتھ مشورے کی آپ نے بات کی، ان فریقین نے اس کے بعد کیا کیا ہے؟ وہ اس کے بعد آ گئے ہیں. جو مدد تائید ان کو جہاں سے حاصل تھی، جو عصبیت حاصل تھی، اس کے تحت وہ آ گئے ہیں. ان کے ساتھ یہ جو اقتدار قائم ہوا ہے اس کے خلاف ریوالٹ کرنے. تو فریقین اس طریقے سے موجود نہیں ہیں. وہاں پر فریقین طاقت کے حصول کے لیے بطور فریق بن کے کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ جو فریقین جن کا آپ نے ذکر کیا وہ تو اپنے اپنے استحقاق اور اپنے اپنے دعووں کے تثبیت میں کھڑے ہوئے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات جو گاندھی صاحب فرما رہے ہیں وہ یہ کہ کوئی سسٹمیٹک میکینزم نہیں ہے جس کے تحت سب کی رائے لے لی جائے. دین اسلام نے تو سب کی رائے لازم کی تھی. کسی ایک فریق کی رائے کے بارے میں نہیں کہا کہ اس کے پیچھے اگر کوئی عصبیت ہے یا کوئی کھڑا ہے اس کی رائے لے لی جائے. سب کی رائے لی جائے گی. یہ ٹھیک ہے کہ قبائلی تمدن کے اندر وہ جو سب کی رائے لینا ہے وہ اسی طریقے سے لیے جائے گا کہ جس طرح زعمائے قبائل ہیں یا کوئی ان کا لیڈر ہے اس کی رائے، اس کو عصبیت حاصل ہے، اس کی رائے ہی کو الیکٹرول کالج کا فیصلہ کن مرحلہ سمجھ لیا جائے جیسے کہ ثقیفہ کے اندر ہوا. لیکن آپ کی نظر میں کیا معاملہ وہاں پر یہ ہے؟ یعنی سلطنت جو ہے وہ کتنی وسیع و عریض ہو چکی ہے. لاکھوں ایکڑ اس کے اندر رقبہ شامل ہو چکا ہے. لاکھوں نئے لوگ اس میں مسلمان ہو چکے ہیں. ان کی اپنی اپنی عصبیتیں ہیں، ان کی اپنی اپنی لیڈرشپ ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہاں پر پہلے سے موجود ایک اسٹیک ہولڈر کی تھوڑی عصبیت ہے تو اس سے مشورہ کر کے کہا جائے کہ جب تک آپ کی تائید تو نہیں ہوگی تو وہ تو یا مشورہ سب سے ہوگا یا پھر کسی سے نہیں ہوگا. تو گاندھی صاحب نے وہاں یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ جو شریعت کا حکم ہے وہ اپنی جگہ پر قائم ہے. اس حکم پر اگر عمل درآمد ممکن نہیں ہوتا تو پھر لوٹا جاتا ہے. یہ رخصت کا اصول ہے. اس کو اسی پر پرکھنا چاہیے. نہ ولی عہدی یا بادشاہت کو آئیڈیلزم کے طور پہ تصور کرنا چاہیے. لوگوں کی رائے سے حکمران منتخب ہوگا. رائے دینے کی لوگ پوزیشن میں نہیں ہیں، رائے نہیں لی جا سکتی. اور اس زمانے کے حالات یہ ہیں کہ کوئی الیکٹرول کالج یا سسٹمیٹک انداز سے الیکشن نہیں ہو سکتے. تو اس کو رخصت پہ معمول کرنا بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کے یہاں دستور میں طے ہے کہ 5 سال بعد الیکشن ہوں گے، لیکن قحط آ گیا، وبا آ گئی، ملک پہ حملہ ہو گیا، تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ الیکشن پوسٹ پون کیے جاتے ہیں. اب ہے تو خلاف آئین لیکن گوارا کیا جاتا ہے اس کو. تو گوارا کیا جاتا ہے مجبوری میں. اس مجبوری کا حوالہ انہوں نے دیا. حسن صاحب یہاں یہ صلح حسن پر بھی ایک روشنی ڈال دیں. اس سیریز میں صلح حسن پر زیادہ بات نہیں کی گئی ہے یا الاستیاب الاصابہ میں مطلب ہمارے علماء البدایہ والنہایہ فتح الباری میں نقل کرتا ہے. اور اس میں صلح حسن میں یہ بھی چیز آتی ہے کہ امیر معاویہ سے یہ اس طرح کی شرط منوائی گئی تھی کہ آپ اپنے بعد اس طرح کی کوئی نامزدگی نہیں کریں گے بلکہ شورا پر چھوڑ کر جائیں گے. تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ یہ کیا ثابت نہیں ہے؟ یہ جو اس طرح کی چیزیں تاریخ کے اندر آتی ہیں میرے بھائی، ان کے اوپر کبھی بھی اپنے استدلال کا مقدمہ قائم نہیں کرنا چاہیے. اس لیے کہ یہ تاریخ کے اندر نقل ہونے والی چیزیں کبھی بھی قطعی پایا ثبوت تک نہیں پہنچتی. اور ہر فریق ایک جانب سے دوسری جانب سے اس کے اندر بے شمار چیزیں نکالتا رہتا ہے. جو لوگ نقل کرتے ہیں ان کے بارے میں ان کا تجزیہ و تحلیل ہوتی ہے. یہ کبھی بھی بنا استدلال نہیں بن سکتا. کوئی ایسا ہسٹوریکل ڈاکومنٹ نہیں ہے جو متفق علیہ ہو، جو کسی لائبریری یا میوزیم میں پڑا ہوا ہو، جس کے اندر شرائط لکھی ہوئی ہوں. یہ جتنی چیزیں بیان کی جاتی ہیں بالعموم یہ مختلف تاریخ کی کتابوں میں ہیں
اور ان کے اندر بھی مختلف تضادات پائے جاتے ہیں. خود حدیث عمار کے بارے میں آپ پڑھ لیں، قاضی طاہر الہاشمی صاحب کی جو کتاب ہے انہوں نے اس کا تفصیلی تجزیہ کیا ہے. اسی طریقے سے ہمارے دوست اور بھائی جناب حافظ زبیر صاحب نے بھی خود روایت کے اوپر تجزیہ کیا ہے. جو روایت کے الفاظ ہیں کہ وہ جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ اسے جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے، بخاری کے ابتدائی ترین نسخوں میں وہ الفاظ پائے نہیں جاتے. تو یہ روایات کبھی بھی بنا استدلال نہیں بنتی، ان کو بس تائید کے طور پر ہی سامنے رکھا جا سکتا ہے. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ سیدنا حسن نے ان سے یہ طے کیا تھا، تو دوسرا فریق یہ کہنے کی پوزیشن میں ہے کہ بھائی ایک شخص نے ایک آئیڈیل سچویشن کو سامنے رکھ کے ایک بات طے کی تھی، جس وقت حالات کے لحاظ سے اس پر عمل درآمد ممکن نہیں رہا، تو اب وہ عند اللہ اس کا جواب دے سکتا ہے اگر اس نے ایفائے عہد نہیں کیا. کیونکہ بات تو یہی سامنے آتی ہے نا کہ سیدنا امیر معاویہ کے سامنے ابتدا میں تو یہ جانشینی پیش نظر نہیں تھی، یہ بھی تاریخ کی کتابوں میں آیا ہے. جب ایک طرف کی تاریخ کو مانتے ہیں دوسری طرف کی تاریخ کو بھی مانے، تو اس کے بعد جو خود ان کے ارد گرد لوگ ہیں انہوں نے یہ کہا کہ بھائی یہ تو شیرازہ بندی ہو جائے گی اگر آپ کسی اس طریقے کا فیصلہ نہیں کرتے کہ جس کے اوپر سب کا اتفاق ہو جائے، تو یہ تو سلطنت پارا پارا ہو جائے گی، ٹکڑوں میں بڑھ جائے گی. وہاں عبداللہ بن زبیر کا پوری ضروریت موجود ہے، یہاں پر ان کی موجود ہے، اہل بیت کی، تو یہ تو معاملہ کانفلکٹ کی طرف جائے گا. تو کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ انہوں نے اگر ایک وعدہ کیا ہے، اس وعدے پہ عمل درآمد ان کے لیے ممکن نہیں رہا یا بڑے مسائل پیش نظر آ گئے تو اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا. رخصت کے اصول کے اوپر ہم بھی کرتے ہیں، دنیا کے اندر بہت سارے معاملات میں کرتے ہیں، کبھی کبھی ہمارے ارادے اور اختیار میں نہیں ہوتا کہ ہم اس کی ایفا کر سکیں. تو دونوں طرف سے اصل بات یہ ہے کہ آپ اس کو جب تک سیاسی تنازع نہیں بنائیں گے اس وقت تک آپ فریقین کو مارجن دینے پہ آمادہ نہیں ہوں گے. جب آپ ایک فیصلہ کر لیں گے اس کے بعد آپ کو دوسرا شخص اور دوسرا گروہ باغی نظر آئے گا.